أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سئرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہاں سے سورہ تکویر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 29 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ یہ صورت کا موضوع آخرت اور رسالت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل مکہ معظمہ کی نزول کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جیسا کہ یہ صورت سورہ تکویر اور اس کے بعد آنے والی صورت سورہ انفطار اور ایک صورت چھوڑنے کے بعد سورہ انشقاق، یہ 3 صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں اور آخرت میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کو پیش کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں کیا حالات پیش آئیں گے، کیسی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور جو انسان کی جو ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی جو چیزیں، اس سے بھی وہ بے خبر ہو جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریا اور سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان سے پردہ ہٹا لیا جائے گا اور جنت اور دوزخ سب پر عیاں ہو جائیں گے، سارے نظارے ہونے لگیں گے، علمت نفس ما احضرت، یہ تمام واقعات کہہ سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو، اس دن ہر انسان یہ خود جان لے گا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس نے کیا کوششیں کی تھی، اس اخروی زندگی کے لیے وہ جان لے گا۔ اس کے انہیں اعمال نامے ہاتھ میں آ جائیں گے، یا اعمال نامے آنے سے پہلے ہی اس کو پتہ چل جائے گا، کیفیتیں دیکھتے ہوئے برزخ کی حالت اور دیگر حالات سے جو ہے وہ اندازہ لگا لے گا۔ تو اس طریقے سے اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، کیا کارنامے اس کے دنیا میں ہوئے ہیں۔ اور پھر آخر میں رسالت کی تصدیق اور اس بات کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی شیطانی کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور اس کو نازل کرنے والی، لے کر آنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہستی ہے وہ ایک فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل امین، جو اللہ کے نزدیک عرش میں جو ہے بڑا ہی امانت دار تصور ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی معزز ہے، اور بڑا ہی اس کا وقار ہے اور بلند مرتبہ ہے وہاں پر۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کھلی روشنی میں آسمان کے افق پر دیکھا ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنی باتیں تمہیں سنا دی گئی اور اتنے واقعات تمہیں سمجھا دیے گئے کہ آخرت میں اور قیامت میں کیسی ہولناکیاں ہوں گی، اس کے باوجود کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو تم، یہ بات سمجھا دی گئی۔ بات شروع ہوتی ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت سے، کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تکویر کو کورت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لپیٹ دیا جانا، انہیں لپیٹنے کا ذکر اس میں آیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روشنی کو روک دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اس کی کشش کو کھینچ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دیگر ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس کی روشنی کو بھی روک دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی آج اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کشش رکھی ہے، جو فورس جو قائم کر کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے، ایک فورس اس کا گریویٹیشنل فورس بھی ہے۔ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے دنیا کی ساری چیزیں زمین پر آپ کو جمی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا ہے اور جما دیا ہے۔ یہ فورس اس میں کام کر رہا ہے۔ اگر یہ فورس ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، یا کم ہو جائے تو بھی کچھ الگ انداز میں آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسا کہ چاند پر جانے کے بعد ایسٹروناٹس کو جو تجربہ ہوا تھا کہ وہاں کا جو گریویٹیشنل فورس تھا وہ زمین کے مقابلے میں 16 تھا، 16G۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹا حصہ جو ہے وہاں پر تھا، تو جب وہ لوگ ایک قدم اٹھا رہے تھے تو 6 قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گا یا کم بھی ہو جائے گا تو اڑنے لگیں گے لوگ بھی، ساری چیزیں ایسے ہی پہاڑ اڑنے لگیں گے ہواؤں کی طرح، جیسے بادل یعنی ہواؤں میں جو ہے اڑتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اڑیں گے۔ یہ کیفیت اس وقت کی ہوگی۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آج تم کو نظر آ رہی ہیں، سورج اور چاند اور ستارے، یہ ساری کائنات افق پر جو ہے جو قائم ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں باندھا ہے، اس لیے ایسا نظر آ رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریک میں بنا کر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیڈ مقرر کر دی ہے، رفتار، اور اسی رفتار سے وہ چل رہے ہیں جس طریقے سے ان کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، اس سے ذرا بھی نہیں ہٹتے۔ لیکن اس وقت وہ سارے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو سورت کی شروع کی 6 آیتوں میں آ رہی ہے، یہ قیامت کے پہلے حالات جو پیش آئیں گے، پہلا جو مرحلہ ہوگا اس کی ہوگی۔ اس کے بعد 6 آیتوں کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوگا اس کے حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے مرحلے کے حالات ہیں کہ جو حالات جو پیش آئیں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور سب اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو دریا میں ڈال دیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس روز سورج اور چاند اور دیگر سارے ستاروں کو اللہ تعالیٰ سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر اس کے اوپر ایسی ہوائیں چلائیں گے کہ وہ سارا سمندر آگ بن جائے گا، اور پھر اس کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث کی جو ہے ایک روایت ہے۔ اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کچھ اور نہیں، یہی ہے سمندر، دنیا کے جو سمندر ہے جس میں آج بھی بڑی ہولناکیاں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب سمندری طوفان آتا ہے تو جو سمندروں میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچ کر آنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں سے وہ ان کو کھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سارے واقعات سمندر میں آج بھی پیش آتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ آگ بنا دیں گے۔ آگے ایک آیت چھوڑ کر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پھر سے کر رہے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہہ کر، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم بنا دیں گے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں جن کی خاص طور پر نگہداشت کی جاتی تھی، وہ ایسے ہی اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے نزدیک اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور خاص طور پر وہ اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں یہ سواری کا ایک بہترین ذریعہ تھی۔ آج کے دور میں جیسے بس، ٹرکس اور دیگر سواری کی جو ہے ذرائع موجود ہیں، کارس وغیرہ، ایئر کرافٹ، جب اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ ریگستانوں میں جانے کے لیے یہی ایک سواری ہوتی تھی، اور پھر جب بچہ جننے کے قریب ہوتی تو دوہرا فائدہ ہونے کی پیش نظر وہ لوگ اس کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے پھرتے تھے۔ یہ بڑی نفع بخش جو ہے چیز تھی ان کے لیے۔ اس وقت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ کیسے حالات ہوں گے۔ اس کا اندازہ ان کو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی
10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ کتنی ہولناکی ہوگی اس وقت، کہ آج ایسا کرتے ہیں لیکن اس وقت کچھ کیفیت الگ ہی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وحشی جانور جب حالات ایک دم خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی وحشتناک کوئی ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں تو اچانک سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے نہیں۔ شیر بھی جمع ہو جاتا ہے، لومڑی بھی جمع ہو جاتی ہے، سارے جانور ایک جگہ آ جاتے ہیں، ہرن بھی جمع ہو جاتی ہیں، اس وقت کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ کیفیت اس وقت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج کی کیفیت الگ ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اس میں تجزیر سے بنا ہے یہ، اور سجرت اس کا صیغہ ماضی مجہول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنور کی آگ کو دہکایا جانے کا مطلب ہوتا ہے تزجیر، جسے کہتے ہیں۔ تنور کی آگ کو جب دہکایا جاتا ہے، خوب بھڑکایا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تزجیر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی کہ سمندر آگ سے بھڑکائے جائیں گے، آگ بن جائیں گے۔ بڑی عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے آج اگر یہ سوچیں کہ سمندر میں تو پانی ہے اور آگ کیسے بن جائیں گی، جبکہ آگ کو بجھانے والا پانی ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے، لیکن الٹی بات نہیں ہے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو بنایا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا غور کر لیں، کیمسٹری پڑھنے والوں کو تو بالکل بیسک فارمولہ ہے اس کا۔ واٹر مالیکیول جو ہوتا ہے H2O، 2 یعنی ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کا مالیکیول ہوتا ہے اس میں۔ تو ہائیڈروجن جو گیس ہوتی ہے وہ جلنے والی ہوتی ہے، اور آکسیجن جلانے والی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو ہوائیں اس کو اور بھڑکانا شروع کر دیتی ہے، ایک بھڑکنے والی ایک بھڑکانے والی۔ یہ دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ بجھانے والا بنا دیا اس کو، اسی کو، اور اس انداز میں، اس ریشو میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی اگر فرق پڑ جائے تو کچھ کا کچھ ہو جائے، اور اگر اس کو الگ کر دیا جائے، ہائیڈروجن کو الگ اور آکسیجن کو الگ، تو وہ پانی جا کر جلنے والا اور جلانے والا بن جائے گا۔ بالکل بہت سمپل ہے، بہت آسان کام ہے یہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کچھ ایسا ہی کر دیں گے کہ جو بھڑکتا ہے اور جو بھڑکاتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، دونوں کو الگ الگ کر دیں گے، یا اس کی ریشو میں کچھ کمی زیادتی کر دیں گے، تو اس وقت وہ پانی نہیں رہے گا بلکہ وہ آگ بن جائے گی ساری کی ساری۔ تو اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر واضح کی کہ اس وقت وہ سمندروں میں جو پانی موجود ہے اس کو ہم آگ بنا دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی جسموں سے اثر نو جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو انکار کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک و شبہ کرتے ہیں، ایک بات تو اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہم آج، اور وہی جسم اور وہی روح جس میں ہم دنیا میں کام کیے تھے، اس کو پھر سے آج اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ہمیں کھڑا کر دیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، فرمایا سورہ واقعہ میں جیسا کہ قیامت کے روز 3 قسم کے ہو جائیں گے تم لوگ، 3 گروہ بن جاؤ گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربین، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور دیگر مقامات پر بہت الگ الگ انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بات کہ مختلف لوگوں کے مختلف گروہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس روز الگ الگ گروہ ہوں گے، الگ الگ جتھے ہوں گے، پارٹیاں ہوں گی، سب کو الگ الگ جمع کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج سب ملے ہوئے نظر آتے ہیں، چور بھی ملے ہوئے ہیں، ایماندار بھی ملے ہوئے ہیں، کافر بھی ایک مومن کے ساتھ ملے ہیں، اس دن ویسا نہیں ہوگا۔ مومنوں کو الگ کر دیا جائے گا، کفار کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر مومنین میں سے بھی جو ہے مختلف قسم کے ایمان و عمل اور ان کے اخلاق اور کردار اور عقائد کی بنیادوں پر اس کے اعتبار سے ان کو الگ الگ کیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا، اور دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو پہنچانے والے جو لوگ ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا، جو لوگ نمازی ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا، جو لوگ صدقہ اور خیرات دینے والے ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے ان کو الگ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بے ایمان قسم کے جو لوگ ہوں گے، چور ڈاکوؤں کو الگ، فحشوں کو الگ، زانیوں کو الگ، اس قسم کے ٹولے بنائے جائیں گے مختلف انداز میں، مختلف اعتبار سے،
اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ میں یہ بات بتائی، جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی ایک، یا جو ہے ان کے مختلف گروہ بنا کر ان کو بانٹ دیا جائے گا، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی پوچھا جائے گا وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دی گئی۔ اس میں بڑا ہی ایک اہم سوال کیا گیا ہے۔ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس لڑکی کو جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دی گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کا اس میں جو ہے تصور دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان والدین سے کتنا نفرت کریں گے اس دن کہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے جنہوں نے اپنی پیدا ہوئی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ یعنی ان کی طرف اپنا چہرہ اپنا رخ بھی نہیں پھیریں گے اور ان سے گفتگو بھی نہیں کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ اسی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وہ معصوم سے، اور اس سے سوال کیا جائے گا آخر تو بیچاری کس ظلم میں ماری گئی تھی پوچھا جائے گا، اور پھر وہ اپنے ظلم کی داستان سنائے گی، اپنے ماں باپ نے اس پر جو ظلم زیادتی کی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں وہ خود اپنی زبانی بتائے گی، اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ کیونکہ ایک دن آنے والا ہے آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی، جو چاہے کر لو، تو اس میں ایک جاہلیت کے دور میں جو کام ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آخر ان کی کہیں باس پرس تو ہونی چاہیے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا تھا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے کہ ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باس پرس ہو اور ایسے مجرمین کو سزائیں ہو، تو یہ اس کے لیے جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا، بلکہ اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت آگے تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔